اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا فجر کی نماز قضا ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی نیت کیسے کریں گے، اور ویسے بھی قضا نماز کا کیا طریقہ ہے اور بہترین وقت کون سا ہوتا ہے۔ تمام قضا نماز کے متعلق تمام مسائل آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر، کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ استغفر اللہ۔ تو کوئی بھی نماز جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑی جائے تو سمجھیں اس انسان نے کفر کیا۔ تو اب جس نے جان بوجھ کر قضا کی، فجر کی نماز اگر نہیں اٹھے، غفلت میں سوتے رہے یا رات کو لیٹ سوئے اور صبح نہیں اٹھ سکے اور اس انسان نے اپنی نماز قضا کر دی، تو اب اس انسان کے لیے توبہ لازم ہے۔ لیکن توبہ اس انسان کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس جان بوجھ کر روزانہ نماز قضا کی، دوسرے دن فجر کے ساتھ پڑھی اور ساتھ میں کہ جی میں نے توبہ کر لی، ایسا نہیں ہے۔ توبہ اس وقت کریں کہ جب پکا ارادہ تہیہ کریں کہ کل میرے سے یہ نماز مس نہیں ہوگی انشاءاللہ، تب جا کر اس انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ ضرور انسان کی قبول فرماتے ہیں، مگر اس کی جو پکا تہیہ کر لے کہ کل سے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جس انسان کی نیت میں یہ ہوگا کہ اچھا میں نے آج نماز پڑھ لی ہے، ظہر کے ساتھ پڑھ کے توبہ، پھر دوسرے دن جان بوجھ کر چھوڑ کے نماز ظہر کے ساتھ توبہ، ایسا نہیں ہے۔ ایسے انسان پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، لیکن بار بار توبہ توڑنے والا انسان یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ تو جو فجر کی قضا نماز ہے وہ ظہر کے ساتھ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی کسی وجہ سے بیمار تھے یا کوئی مسئلہ تھا، صبح آنکھ نہیں کھلی، یا سفر میں تھے، یا کوئی آپ کی ایسی نماز باقی نمازوں میں سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز جو مس ہو گئی، قضا ہو گئی کسی وجہ سے، تو اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے 3 مکروہات اوقات کے، یعنی صبح جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، دن کو زوال کے وقت نصف النہار، اور جب شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو، جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے 15-20 منٹ کا یا زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا، تو اس ٹائم یہ مکروہ اوقات ہیں، اس میں نماز کوئی بھی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چند حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو موجودہ نماز ہے، جو ابھی کی نماز ہے، مثال کے طور پر آپ فجر کی قضا نماز ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پہلے ظہر کی نماز کو ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں بھی کافی ٹائم ہے، نماز قضا نہیں ہوگی ظہر کی، تو پھر آپ پہلے فجر کی قضا ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ ظہر کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ ٹائم تھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ فجر کی قضا ادا کریں اور آپ کی ظہر چلی جائے، یا جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور آپ جو ہے نا قضا نماز نیت باندھ لیں، نہیں، بلکہ آپ پہلے کیا کریں کہ جو موجودہ نماز ہے اس کو ادا کریں اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ جو آپ کی قضا نماز ہے وہ ادا کریں۔ لیکن اگر ظہر قضا نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بے شک آپ آرام سے پہلے قضا نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر دوسری نماز ادا کریں۔ تو اس کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت بیسیکلی یہ دل کا جو پختہ ارادہ ہے، پکا آپ نے وضو کیا، آپ جائے نماز پہ آئے، آپ کا ارادہ تھا، تو یہی آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن ویسے الفاظ میں اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو ایسے نیت کرے گا کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز فرض آج کی قضا ہونے والی نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے۔ تو آپ نے کیونکہ قضا نماز میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، تو قضا نماز میں صرف فرض پڑھیں گے، یعنی فجر کی قضا ہے تو 2 فرض، ظہر کی قضا ہے تو 4 فرض، اسی طرح ساری نمازوں کے صرف فرائض آپ ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔